الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام معید جعفری ہے۔ اس ولاگ میں آپ کو یہ خاص بات بتانے والا ہوں کہ افغانستان میں جو جنگ آج سے 20 سال پہلے شروع ہوئی تھی طالبان کی امریکہ کے خلاف اور ان تمام فورسز کے خلاف جو کہ طالبان کے خلاف تھیں اور ان کی حکومت کے خلاف تھی، آج اس جنگ کا آخری مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ سب شاید یہ سمجھتے ہوں کہ امریکہ کے وہاں سے جانے کے بعد، انخلا کے بعد، طالبان جو ہے وہ افغانستان کی تمام تر جنگ جیت چکے ہیں اور جنگ ختم ہو چکی ہے۔ طالبان نے بھی جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے، تو اس وجہ سے طالبان کا اب وہاں پر مکمل طور پر ہولڈ ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ بنیادی طور پر ایک اور بہت بڑا محاذ افغانستان میں آج کھل گیا ہے، جو طالبان بھی چاہ رہے تھے کہ نہیں کھلے تو بہتر ہے۔ وہ محاذ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے اور وہ اتنا اہم کیوں ہے، یہ سب کچھ آپ کو میں اس ولاگ میں بتاؤں گا۔ اس محاذ کا نام ہے پنجشیر۔ پنجشیر ایک وادی کا نام ہے۔ پنجشیر ویلی ویسے بھی بہت مشہور ہے اس حوالے سے کہ آج تک جتنی جنگیں ہوئیں افغانستان کے اندر جس بھی حوالے سے، وہاں پر ان کا اپنا سٹیٹس قائم رہا۔ وہ احمد شاہ مسعود جو تھے وہاں پر، وہاں ان کے لیڈر ہیں، ان کی افواج اور ان کی فورسز ہمیشہ سے اپنا وہ پنجشیر ویلی جو ہے اس کو ریٹین کرنے میں، اس کو اپنے لیے بچا کے رکھنے میں کامیاب رہے ہیں۔ طالبان نے بھی جب یہ ساری جنگ شروع کی اور ایک کے بعد ایک صوبہ جو ہے افغانستان کا جو ہے اس کو فتح کیا، اس سب کے باوجود انہوں نے پنجشیر کا جو علاقہ ہے اس کو نہیں چھیڑا۔ ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کیونکہ آپ اگر افغانستان کے کلچر کو دیکھیں، افغانستان کی تہذیب کو دیکھیں، تو وہ جب تک طالبان کو وہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے، طالبان کے مفادات کے خلاف بات نہیں کر رہے تھے، تب تک انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ تو پھر اب ایسا کیا ہو گیا کہ طالبان کو پنجشیر کے محاذ کے اوپر جنگ کھولنی پڑی اور جنگ کرنی پڑی۔ اس وقت کئی دنوں کی مذاکرات کے بعد، کئی دنوں کی نیگوسیشنز کے بعد، جب وہ نیگوشیشنز فیل ہو گئیں، وہ ساری بات چیت ان کی آپس میں جو تھی وہ کسی صورت کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، تو آج وہاں پر باقاعدہ طور پر جنگ شروع ہو گئی۔ اور وہ جنگ اس لیے شروع ہوئی کہ پنجشیر کی جو ویلی ہے، پنجشیر کی وادی جو ہے، یہ افغانستان کے آپ کہہ لیجئے کہ شمال مشرق یا شمال سینٹرل نارتھ اور سینٹرل کے درمیان اوپر کی جانب ہے۔ اب وہاں پر یہ تقریباً کابل سے کہہ لیجئے 150 کلومیٹر دور ہے۔ اس کے ارد گرد مختلف صوبے لگتے ہیں، پروان لگتا ہے، بدخشاں لگتا ہے، اور ان تمام صوبوں میں جو ان کے پنجشیر کے صوبے کے ارد گرد ہیں، ان سب میں طالبان کا ہولڈ ہے۔ تو بنیادی طور پر پنجشیر کے اندر جو احمد شاہ مسعود کے بیٹے اس وقت اس ریزسٹنس جو اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں مزاحمتی افواج کا نام دیا ہے انہوں نے، نیشنل قومی مفاہمتی افواج، نیشنل ریزسٹنس فورسز NRF، وہ چاروں جانب سے طالبان کے فتح کیے ہوئے صوبوں سے گھرے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود وہ اپنی جو ہے وہ طالبان کے ساتھ جنگ پر بضد ہیں۔ جنگ پر بضد ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ طالبان کے جو چیف نیگوشیٹر تھے، جنہوں نے نیگوشیٹ کرنا تھا، جو بات چیت کر رہے تھے، عامر خان متقی، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کی احمد شاہ مسعود اور ان کے لوگوں کے ساتھ یہ بات چیت کرنے کی اور ان کو یہ سمجھانے کی کہ ان کی کیا کیا باتیں ہیں جو کہ ناقابل قبول ہیں اور ان کو ان سب چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ وہ کیا باتیں ہیں یہ ہم آپ کو اس ولاگ میں بتائیں گے، جو آپ کو شاید مین اسٹریم میڈیا اور باقی ولاگز میں نہ مل سکے۔ ہماری جن لوگوں سے بات ہوئی افغانستان کے اندر، جو رپورٹرز ہیں، جو وہاں پہ لوکل سورسز ہیں، جو ہمارے جاننے والے ان ساری چیزوں پر گہری نگاہ رکھے ہوئے، ان سے بات چیت کے بعد تو جو نیگوسیشنز ہو رہی تھی اس کے 2 سے 3 بڑے مسائل تھے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ طالبان کے خلاف اور پاکستان کے خلاف سب سے زیادہ زہر اگلنے والے اشرف غنی کی حکومت کے جو کردار ہیں، ان کے فرسٹ وائس پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے امر اللہ صالح، جو یہ بڑی بڑی بڑھ کے مارا کرتے تھے کہ میں خون کا آخری قطرے تک جو ہے وہ کابل میں کھڑا ہو کر لڑوں گا اور طالبان کو کبھی کابل کے اوپر قبضہ نہیں کرنے دوں گا، پاکستان جو ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس طرح کی ساری باتیں کیا کرتے تھے۔ اور وہ طالبان کے خلاف بہت ہی آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک آؤٹ رائٹ سویئر قسم کا نیریٹو تھا ان کی بات چیت کا، اور پاکستان کو اس کے ساتھ جوڑا کرتے تھے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ طالبان تو بنیادی طور پر افغان ہیں ہی نہیں، یہ سب پاکستانی ہیں جو کہ پاکستان سے آئے ہیں افغانستان پر قبضہ کرنے اور افغان لوگوں کا حق مارنے۔ خیر، تو پنجشیر ویلی میں احمد شاہ مسعود کے بیٹے نے بنیادی طور پر امر اللہ صالح کو پناہ دی۔
امراللہ صالح جب کابل سے بھاگا طالبان کی وہاں پر کنٹرول سے پہلے، تو وہ بھاگ کر پنجشیر ویلی میں پناہ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہ بات آپ لوگ جو شمالی علاقہ جات سے ہیں، شمالی پروونسز سے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہوں گے کہ اس کلچر میں، پشتون کلچر میں خاص طور پہ، آپ اگر کسی کے دشمن کو پناہ دیں تو وہ بہت زیادہ بری بات سمجھی جاتی ہے۔ ایک تو بہت بڑا مسئلہ یہ تھا۔ اس کے بعد امراللہ صالح نے وہاں پر جانے کے بعد اپنا منہ بند نہیں کیا، انہوں نے شروع کر دی بات چیت کرنے کے بھی، بس اب پنجشیر کی جو فورسز ہیں نا، ایسے جیسے وہ پنجشیر کی فورسز احمد شاہ مسعود کے بیٹے محمد مسعود کی تابع نہیں، امراللہ صالح کی تابع ہیں۔ ہم یہاں سے اس طرح کا حملہ کریں گے، ہم پورا افغانستان دوبارہ سے فتح کریں گے، ہم یہاں سے طالبان کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز کریں گے، سارا کا سارا افغانستان طالبان سے واپس لے لیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس طرح کی بیان بازی شروع ہوگی، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر، خاص طور پہ ان لوگوں کے اندر جو کہ طالبان کے خلاف ہیں، اشرف غنی کی حکومت کے حق میں تھے، اور پاکستان کے خلاف ہیں جیسے کہ بھارت، وہ ان ساری باتوں کو بہت بڑھا چڑھا کے انٹرنیشنل میڈیا میں پوری دنیا کے اندر اچھالنے لگا کہ جی طالبان کی تو اب موت آئی کہ آئی، اور پوری دنیا سے بلکہ افغانستان کے اندر سے لوگ جو ہیں وہ اب کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد ایک تو مسئلہ یہ تھا، طالبان نے اس کے اوپر ان سے بات چیت کی کہ امراللہ صالح کو ہمارے سے حوالے کر دیجئے، ہمارے مسائل جو ہیں آپس میں کوئی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ امراللہ صالح نے جب یہ ساری باتیں کرنی شروع کی تو اس نے ایک کال دی کہ افغانستان کے تمام علاقوں سے وہ تمام لوگ جو کہ طالبان کے خلاف کھڑے ہونا چاہتے ہیں، جو کہ طالبان کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، وہ پنجشیر ویلی پہنچ جائیں۔ اب پنجشیر ویلی ویسے ایک انتہائی پیسفل، ایک بہت کام کلیکٹڈ، پنجشیر ریور ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے افغانستان کے اندر۔ وہاں پہ رہنے والے لوگ بہت پرامن تصور کیے جاتے تھے کسی قسم کی غیر ضروری پھڈوں میں، جب تک ان تک بات نہ پہنچے، آگ ان کے دروازے تک نہ پہنچے۔ مگر جب امراللہ صالح نے یہ کال دی کہ جی سب لوگ وہاں پہنچے، تو طالبان کو بھی یہ خبریں ملنے لگیں کہ جو کوئی تھوڑے بہت بچے کچے لوگ تھے وہ انہوں نے وہاں پر آنا شروع کر دیا، اور انہوں نے بڑھ کے بانوں شروع کر دی کہ او ہو جی ہماری تو یہاں پر ایک نئی فوج جو ہے وہ بن رہی ہے، اور اب ہم یہاں سے نکلیں گے اور یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک پروونس، ایک کے بعد ایک دارالحکومت جو ہے وہ صوبائی دارالحکومت، اس کو فتح کرتے ہوئے آخرکار ہم لوگ دوبارہ سے کابل تک پہنچ جائیں۔ اب یہ وہ ساری باتیں تھیں جس کے اوپر نیگوسیشنز ہو رہی تھی۔ طالبان نے اس کے اوپر اعتراض کیا۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو اگنور کرتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اس سب کے بعد، وہ زیادہ تر فوکس کرنا چاہ رہے تھے اپنی حکومت سازی کے اوپر۔ مگر اس ساری جو اپرائزنگ کہہ لیں یا اس ساری بات چیت کو کرش کرنا یا اس کے اوپر اٹیک کرنا اس لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ بنیادی طور پر طالبان کی حکومت کی اوتھینٹسٹی کو ہی چیلنج کر رہے تھے، اور وہ پوری دنیا کو یہ میسج دے رہے تھے کہ یہ ابھی تک افغانستان کے اوپر قابض نہیں ہوئے، ہم یہ ابھی جنگ جاری ہے، اور یہ جنگ ہم ابھی جیت کے دکھائیں گے۔ ان ساری باتوں کے اوپر نیگوسیشنز شروع ہوئیں، جو ہے ادھر سے احمد شاہ مسعود کے بیٹے کے نیگوشیٹرز آئے، ادھر سے عامر خان متقی گئے، ان ساروں کی بات چیت کے مطابق اور ان سب جو ڈیٹیلز ہم تک پہنچی ہیں اس کے مطابق وہ ساری نیگوشیشنز فیل ہو گئی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اپنے مہمان کو ایک تو آپ کے حوالے نہیں کر سکتے، دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ لوگ جو ہمارے پاس آ رہے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں یا جنگ میں حصہ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر کوئی لوگ ہمارے علاقے میں آ کر ہمارے مہمان بننا چاہتے ہیں تو ہم لوگ ان کو منع نہیں کر سکتے، ہم اپنے بارڈر سیل نہیں کر سکتے اپنے صوبے کے یا اپنی وادی کے۔ تو یہ دونوں جو بہت بڑی آپ کہہ لیجیے شرطیں تھیں، بہت بڑے مسائل تھے طالبان کے لیے، ان دونوں کے اوپر انہوں نے نہ کر دی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اس طرح کی آپ کی کسی قسم کی ڈیمانڈ کو نہیں ماننے دیں گے۔ تو اس کے اوپر طالبان نے کہا کہ جی اب تو کوئی معاملہ رہ ہی نہیں گیا اب بات چیت کے لیے، آپ ایک طرف سے ہماری حکومت کو، ہمارے دشمنوں کو ہاربر کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ ہماری حکومت کی لیجٹمیسی کو بھی نہیں مان رہے۔ تو وہ پھر آج جو ہے باقاعدہ طور پر سخت جنگ شروع ہو گئی ہے وہاں پر۔ دونوں سائڈز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف فتوحات کی بات کر رہی ہیں۔ کل رات کو جب یہ سب شروع ہوا تو جو پنجشیر ریزسٹنس ہے یا مزاحمتی افواج ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے جو پنجشیر ویلی کا آپ کہہ لیجئے جنوبی حصہ ہے، بند ایریا اس کو کہتے ہیں، وہاں سے طالبان نے اٹیک کیا، جس کو انہوں نے پسپا کر دیا اور 8 طالبان مار دیے۔ طالبان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے 11
جو ان کی چیک پوسٹ ہیں ان پر قبضہ کر لیا ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کئی پوسٹ سے ان کے فوجی جو ہیں وہ بھاگ بھی گئے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ زور و شور سے لڑائی جاری ہے وہاں پر. اور اس سب کے نتیجے میں دو بہت اہم معاملات ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لڑائی طول پکڑ لے. طول کیسے پکڑے گی؟ اور وہ مجھے جو لگتا ہے کہ اس کی پاسبلٹی کم ہے، وہ اس لیے لگتا ہے کیونکہ طالبان، اگر آپ دیکھیں کہ آج دیکھا گیا کہ طالبان کے کئی فوجی کانوائز پنچیر کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے، اور وہ کن چیزوں میں جاتے ہوئے نظر آئے؟ جو امریکہ اپنی بختر بند گاڑیاں چھوڑ گیا تھا، وہ بختر بند گاڑیاں، بہت سارے جدید اسلحہ، وہ ساری چیزیں جو کہ طالبان کے ہاتھیں چلی. تو طالبان کے پاس اب جو ہے وہ پہلے بھی عسکری طور پر، جیسا کہ ہم نے دیکھا پورے افغانستان پر انہوں نے قبضہ کیا تو ان کی برتری تھی، مگر اب ان کے پاس یہ جو ہتھ کنڈے ہیں ان کا بھی ساتھ ہے. اس کے علاوہ طالبان کے پاس اب شاید، کیونکہ جو پائلٹس تھے افغان فوج کے، انہوں نے بھی طالبان کو جوائن کر لیا، تو شاید طالبان کے پاس ہو سکتا ہے کہ ایئر پاور بھی ہو، ایئر فورس کی بھی اگر ان کو ضرورت پڑے تو شاید وہ بھی ان کو مل سکے. مگر وہ سارے ابھی سوال ہیں، سوالیہ نشان ہیں. مگر بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ 3 طرف یا 4 طرف سے گھری ہوئی پنجشیر پر جب پوری طریقے سے ابھی تو لڑائی شروع ہوئی ہے، اور طالبان کا کہنا یہ ہے، بلکہ روس کے جو اینوائے ہیں، روس کے جو سفیر ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر طالبان کی جو پوزیشن ہے اس وقت ان کی انٹیلیجنس کے مطابق، تو اگر طالبان چاہے تو گھنٹوں میں پنجشیر کی وادی پر قابض ہو سکتے ہیں. ان کی انٹیلیجنس کے مطابق ان کا کہنا یہ تھا. تو یہ جو آخری فرنٹ جسے کہتے ہیں نا، دا لاسٹ فرنٹ، آخری محاذ افغانستان کی جنگ کا پوری طرح سے گرم ہو چکا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کتنی دیر لگتی ہے. میرے نزدیک اٹ از ناٹ اے میٹر آف ایف بٹ وین، کہ ہوگا تو صحیح، مگر کتنی دیر لگتی ہے یہ طالبان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ اپنی حکومت جلد سے جلد بنانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہیں گے کہ اپنی حکومت جو ہے اس کا اعلان کرنے سے پہلے وہ ان تمام آوازوں کو، ان تمام ریزسٹنس کو جو ہے وہ بند کرا دیں جو کہ ان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں. تو اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ افغانستان میں طالبان کی حکومت سے بھی اس طرح سے جڑتا ہے. اب سچویشن اس وقت یہ ہے کہ تصویریں جو دونوں سائڈ شیئر کر رہے ہیں، ایک تصویر انہوں نے شیئر کی کہ طالبان کی بختر بند گاڑی جو ہے اس کو راکٹ سے انہوں نے اڑایا ہوا ہے اور وہ الٹی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے طالبان کا حملہ پسپا کر دیا. دوسری جانب طالبان نے جو انفارمیشن شیئر کی ہے اپنے مختلف اکاؤنٹ سے، اس کے مطابق آفیشیلی، ان آفیشیل اکاؤنٹ سے، ابھی وہ آفیشیلی کوئی سٹینس نہیں لے رہے اس پر، تو جو ان آفیشیلی جو وہ شیئر کر رہے ہیں اس کے مطابق وہ اب آگے بڑھ رہے ہیں، پنجشیر کے اندر گھس گئے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پنجشیر کے اندر اب آ چکے ہیں اور اب تھوڑی ہی دیر لگے گی، کچھ ہی دنوں کی بات ہے کہ ہم پنجشیر پر بھی قابض ہو جائیں گے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. پنجشیر کے حوالے سے، افغانستان کی جنگ کے آخری محاذ کے حوالے سے جیسے انفارمیشن آتی رہے گی میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنا خیال کیجئے. اللہ حافظ.